بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَقَالَ تَعَالَى أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وقال تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، میں سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مقدس، محترم، معظم، مکرم، مشرف مہینہ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں، جن کے صدقے میں اللہ نے ہم سب کو ایمان، اسلام، روزہ، قرآن، یہ سب کچھ عطا فرمایا، آپ کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو سارے عالم اسلام کے حق میں، بالخصوص ہم سب کے حق میں رحمت کا، برکت کا، سعادت کا، نجات کا، مغفرت کا سامان بنائے. میرے بھائیوں، کل آپ نے تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ البقرہ کو سماعت فرمایا. اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن کا مینارہ ہے، یہ قرآن کی پہچان ہے، یہ قرآن کی کوہان ہے، یہ قرآن کی بلندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس کے پڑھنے والے کے سر پر بادلوں کی طرح سایہ کرتی ہے. جس گھر میں، جس دکان و مکان میں یہ سورت پڑھی جائے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ وہ تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. چھوٹا سا مختصر سا گھر تھا، ایک طرف بچے سوئے ہوئے تھے، دوسری جانب انہوں نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جیسے جیسے تلاوت زور کرتے گھوڑا بدکنے لگتا، ادھر ادھر ہونے لگتا.
ان کو خوف ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا بچے کو روند نہ ڈالے، بچوں پر چڑھ نہ جائے۔ پھر وہ تلاوت کو آہستہ کر دیتے۔ یہی معاملہ ہوتا رہا تقریباً رات میں۔ صبح فجر کی نماز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا، اس خوف سے کہ کہیں یہ میرے بچوں کو روند نہ ڈالے، میں نے تلاوت کو آہستہ کر دیا اور جلدی سے میں نے سلام پھیرا۔ آسمان کی جانب، گھر کی چھت کی طرف میں نظریں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ روشنیاں، کچھ اجالے میرے گھر کی چھت کو پھاڑ کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی تو اس تلاوت کو جاری رکھتا، تو سورہ بقرہ کی اس تلاوت کو جاری رکھتا، یہ جو روشنیاں تو نے دیکھی ہیں یہ اللہ کے فرشتے تیرے گھر آئے تھے۔ جب تو تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت نے فرشتوں کو اتارا تھا، تو صبح دیر تک اس تلاوت کو جاری رکھتا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے مدینۃ المنورہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ میرے بھائیو، قرآن ایک طاقت ہے، قرآن ایک نورانیت ہے، قرآن ایک روحانیت ہے۔ آپ نے کل تراویح میں اس آیت کو سماعت فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر سب سے پہلی جو دولت، جو نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، یاد رکھنا وہ مال کی نعمت نہیں تھی، وہ عہدے، منصب، اقتدار، کھیت کھلیان، باغات، جائیداد کی نعمت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو علم کی نعمت عطا فرمائی، علم کی وہ دولت عطا فرمائی۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ علم سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں کوئی دولت نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہ دولت عطا کر، اپنی نسلوں کو اس نعمت سے سرفراز کیا کر۔ سورہ بقرہ، اس آیت کا نام کیوں پڑا؟ حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں، بقر کہتے ہیں عربی میں گائے کو، گائے کی صورت، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ واقعہ یہ ہوا، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے رشتہ داروں میں اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نے چاہا کہ چچا کا انتقال ہو جائے اور اس کی ساری جائیداد میرے حصے میں آ جائے۔ انتظار کیا، لیکن چچا ہے کہ مرتا ہی نہیں۔ اس نے لالچ میں، حرص میں، طمع کرتے ہوئے ایک دن چچا کا قتل کر کے راتوں رات اس لاش کو لے جا کر بنی اسرائیل کے شہر کی چوکھٹ پر، دروازے پر اس نے لاش کو ڈال دیا۔ صبح لوگ اٹھتے ہیں، شور مچتا ہے کہ کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ اس نوجوان نے گاؤں والوں پر الزام دیا، محلے والوں پر الزام دیا کہ اس کے قاتل اسی محلے کے لوگ ہیں۔
اب لوگوں نے انکار کیا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. یہ چاہتا یہ تھا کہ ادھر جائیداد بھی حاصل کرے، ادھر لوگوں سے قتل کا قصاص، قتل کے بدلے میں مال بھی حاصل کرے. مال دولت انسان کو ہمیشہ فتنوں میں مبتلا کرتی ہے. تو اب لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، اللہ سے پوچھئے کہ اس بندے کا قاتل کون ہے تاکہ حق واضح ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اے اللہ یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہو، ان لوگوں سے کہو کہ یہ لوگ ایک گائے خریدیں اور اس گائے کو ذبح کریں اور اس کے جسم کا، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت کے، اس مقتول کے جسم سے لگائیں. گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگائیں. وہ مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ ذبح کرو. وہ بنی اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی، انہوں نے سوالات کیے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی خصوصیات، اس کے اوصاف کیا ہوں، بڑی لمبی تفصیل ہے. بہرحال بڑی مدتوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، بڑے تلاش کے بعد وہ گائے ان کو ملی. انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس مقتول کے جسم کو اللہ نے سڑنے اور گلنے نہیں دیا. یہ اللہ کی قدرت تھی. اب اس گوشت کے ٹکڑے کو لا کر اس کے جسم سے لگایا گیا تو اس نے اٹھ کر اپنے بھتیجے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے. اس کا مقصد یہ تھا. اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرما کر فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اسے دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، ان کے دل پگھل جاتے. لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے تھے، ان کے دل پگھلنے والے نہیں تھے. پتھر تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں. بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جس سے نہریں نکلنے لگتی ہیں. لیکن یہ لوگ اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، ان کے دل پگھلنے والے نہیں تھے. اللہ جس کو ہدایت سے محروم کرتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ حق نہ اس کے آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں کو سنائی دیتا ہے، نہ حق اس کا دل قبول کرتا ہے. یہ غفلت کی بات ہے، یہ محرومی اور ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو، چونکہ یہ واقعہ ہوا، اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑھا. بہرحال میں نے ایک اور آیت پڑھی جس میں بڑا سبق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام موت کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. غیب کے پردے ہٹنے لگے، نزع کی کیفیت میں مبتلا ہوئے، موت کا درد شروع ہوا، ایڑیاں رگڑنے لگے، پسینہ نکلنے لگا، زبان بھاری ہونے لگی. محسوس ہوا کہ چند لمحوں کا میں مہمان ہوں. فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو جمع کیا. تمام بچوں کو جمع کر کے، میرے بھائیوں، ایک نبی باپ مرتے ہوئے آخری لمحوں میں اپنی اولاد کے متعلق کس چیز کی فکر کرتا ہے، غور سے سنیں.
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یعقوب علیہ السلام کے اور ان کے بچوں کی وہ کہانی و داستان سنائیے۔ یعقوب علیہ السلام موت کے درد میں مبتلا ہوئے، انہوں نے بچوں کو بلایا۔ باپ کا سوال یہ نہیں تھا کہ بچوں میں مر رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما تأکلون من بعدی، میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، ما تسکنون من بعدی، میرے بعد تم کہاں رہو گے۔ باپ کا سوال یہ نہیں تھا، باپ نے سوال یہ کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اسلام پر باقی رہو گے یا کافر و مشرک بن جاؤ گے۔ مرتے ہوئے نبی آخری وقت میں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ ماں باپ کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا حضور، آپ کو یہ کیسا خوف ہے، یہ کیسا خدشہ خطرہ ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ آپ کے جد امجد، آپ کے آبا اور اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے جس رب کو مانا تھا اسی رب کو ہم مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے ایمان پر رہیں گے، اسلام پر رہیں گے، جب مریں گے تو اسلام پر مریں گے، توحید پر مریں گے، ایک اللہ کو مانتے ہوئے ہم آخری سانس لیں گے۔ بچے بھی اپنے باپ سے یہی وعدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، تم نے اولاد کی کھانے، کپڑے، مکان، موبائل، گاڑی، اچھی اسکول، اچھے کالج، اچھی کمپنیوں کی تو فکر کی ہے، کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ حقیقی فکر ایک باپ کو اپنے اولاد کے عقیدے کی ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیتیں یہی پیغام دیتی ہیں۔ ابھی پچھلے ایک ہفتہ پہلے حکومت ہند وزارت داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ تمام اسکولوں میں تمام تقریبات، سرکاری تقریبات کے آغاز میں وندے ماترم پڑھایا جائے، وندے ماترم پڑھا جائے۔ آپ کو جاننا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، وندے ماترم کیا ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ کفر سے بھرپور ہے، اس میں شرکیہ کلمات ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی نسلیں اسکول میں جا کر یا کسی بھی تقریب میں جا کر صبح صبح پریئر کے نام پر جب یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، یاد رکھنا ان بچوں کے ایمان کو ان کے دل سے رخصت ہونے میں وقت نہیں لگے گا، ان کے کافر اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، چونکہ وہ وندے ماترم انہی الفاظ کا مجموعہ ہے، اس میں کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں۔ اس معاملے میں، اس کے متعلق ہم سب کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایسے دینی اور تعلیمی اداروں کا ہمیں رخ کرنا ہے جہاں ہمارے بچے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام پر باقی رہتے ہوئے، دین پر قائم رہتے ہوئے تعلیم حاصل کریں۔ بس روزانہ انشاءاللہ بعد نماز فجر 10 سے 15 منٹ آپ کے لیے جائیں گے۔ جو آپ نے تراویح میں سنا ہے مختصر خلاصہ اس کا پیش کیا جائے گا۔ اسی پابندی کے ساتھ، اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات
روزانہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری اہم اور ضروری باتیں زندگی میں، وہ امور جو ہمیں پیش آتے ہیں اس کے متعلق قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، قرآنی تعلیمات ہماری رہبری کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ کل تراویح کی نماز میں آپ نے سارے مضمون کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین اسلام پر، قرآن پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر کا، سعادت کا، خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ کل رات بھی میں نے گزارش کی تھی اور اب بھی گزارش کروں گا، یہ عزم لے کر اٹھیں، یہ ارادہ لے کر جائیں، اللہ سے یہ وعدہ کر کے جائیں، کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روز اول سے لے کر کم سے کم عید الفطر کی صبح تک تہجد کی نماز کی پابندی کریں گے۔ عام دنوں میں تو فجر بھی بڑی مشکل سے ہم کو نصیب ہوتی ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، 12 رکعت تہجد کی نماز ہے، خدا را 8 پڑھیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا 6 پڑھیے، آخری درجہ 4 رکعت ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس نماز کی بڑی طاقت ہے، یہ نماز قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔